آج ہم جس سوشل ٹاپک پہ گفتگو کرنے چاہ رہے ہیں انتہائی سینسٹیو ہے۔ یہ وہ سوشل ایٹریبیوٹ ہے، یہ وہ سوشل ایلیمنٹ ہے کہ جو قدرت نے انسان کے اندر ان بلٹ کیا، انسان کو گفٹ کیا، لیکن ہم نے اس ایٹریبیوٹ کو، اس انسانی صفت کو مختلف نام دے کر اسے پسے پش ڈال دیا۔ جی ہاں، میرا بات کرنے کا مطلب جو ہے وہ ہے موڈیسٹی یعنی حیا، اور معاشرتی غیرت یعنی سوشل انٹیگریٹی۔ یہ ہے وہ ایلیمنٹ جن کو ہم نے دقیانوسی سوچ، پرانی سوچ کہہ کر پسے پش ڈال دیا۔ آج ہم جس ڈیجیٹل دور میں جی رہے ہیں، غور تو کیجئے، اس دور میں بے حیائی کو مختلف نام دے دیے گئے۔ جو اپنے آپ کو ایکسپوز کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہے۔ جو بغاوت کرتا ہے دین کے ساتھ، ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا بولڈ ہے۔ اور جبکہ اس کے برعکس اگر آج کے دور کی 2026 کی آپ ماڈرن سوشیالوجی کو اٹھا لیجئے، آپ ریسرچ کو اٹھا لیجئے، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، بایولوجیکل ہو، اور چاہے وہ اسلام کی ہو، آپ تینوں کو یکجا کر لیں تو ایک ہی نچوڑ ہے کہ یہ حیا، یہ موڈیسٹی، یہ انسان پہ کوئی پابندی نہیں، یہ تو ایک صفت ہے، یہ تو ایک وصف ہے، ایک ایٹریبیوٹ ہے جو قدرت نے انسان کو گفٹ کیا ہے، اور یہ انسان کی ڈگنیٹی، یہ انسان کا وقار ہے۔ اور آج کی جو ماڈرن بایولوجیکل سائنس ہے، اس نے اس کو ایک نام دیا ہے، وہ نام ہے سوشل پروٹیکشن کا۔ آج کے دور کی ریسرچ، جو کہ کسی عام ادارے کی ریسرچ نہیں ہے، یہ نیشنل اکیڈمی آف پروسیڈنگ سائنسز کی ریسرچ ہے، جو کہ یہ کہتی ہے کہ آج کے دور کے جو سوشل پروٹیکشن ہے، اس کے لیے حیا بہت ضروری ہے، موڈیسٹی بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ موڈیسٹی انسان میں ایک بزر کی طرح کام کرتی ہے، ایک الارم کی طرح کام کرتی ہے۔ وہ ایسے کہ جب انسان معاشرتی اخلاقی اقداروں سے تنزلی کا شکار ہوتا ہے، جب انسان اخلاقیات سے نیچے گرنے لگتا ہے، تو یہ جو ایلیمنٹ ہے حیا کا، ان بلڈ قدرت کی طرف سے آٹومیٹکلی یہ اس میں ایک بزر بجاتا ہے اور اس کو تنبیہ کرتا ہے، وارننگ کرتا ہے کہ اس حد سے آگے نہیں جانا۔ بالکل ایسے ہی جیسے غور کیجئے کہ جب کوئی دل کا مریض ہو، اس کو جب ہارٹ اٹیک ہو تو اس کے درد اس کے سمٹمز کو ظاہر کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جب کوئی اخلاقی اقداریں پار کرنے لگتا ہے تو قدرت کی طرف سے یہ موڈیسٹی کا سسٹم جو اس کے اندر نصب ہے، فکس ہے، یہ اس میں بزر بجاتا ہے، اور یوں انسان اس پستی میں گرنے سے رک سکتا ہے۔ آئیے آج ہی بات کرتے ہیں ایک ریسرچ، امریکہ کی اپنی سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کی ریسرچ، جس کا نام VBM ہے، ووکیشنل بیسڈ فارمیٹنگ۔ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جس انسان میں فطری طور پر نیچرلی حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، اس کے جو مینٹل سٹرکچر ہے، برین سٹرکچر ہے، اس کے اندر گرے میٹرز زیادہ ہوتے ہیں۔ اب یہ گرے میٹرز کیا ہوتے ہیں؟ گرے میٹرز یہ وہ خلیے ہیں، یہ وہ اعضاء کا وہ حصہ ہے، برین کا وہ حصہ ہے کہ جس انسان میں یہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ انسان سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور سوشل کانشیسنس کے اوپر زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ یعنی رزلٹ یہ نکلا کہ یہ جو حیا ہے، جو فطری طور پر انسان کے اندر ان بلٹ ہے، آج کی ریسرچ، ماڈرن ریسرچ، ویسٹرن ریسرچ یہ بات ماننے پہ مجبور ہے کہ یہ آپ کے معاشرے کی حفاظت کا، اس شخص کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ جس کو ہم موڈیسٹی بولتے ہیں، یہی موڈیسٹی انسان کی خلوت اور انسان کی جلوت کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریسرچ کی باتیں جو آج سائنس بتا رہی ہمیں، 1400 سال پہلے فرما دی۔ اور کیا ہی خوب فرمایا کہ ہر دین کے لیے ایک اخلاق ہے، اور اسلام کا خلق کیا ہے؟ اسلام کا وصف حیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے موڈیسٹی کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ تو سن لی، جنہوں نے مل کر ایک ہی رزلٹ نکالا کہ حیا جو ہے وہ معاشرے کی حفاظت کی ضمانت ہے، انسان کی ڈگنیٹی ہے، وقار ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے اسلام کی، تو ہمارے پیارے مذہب
اسلام نے کیا ہی خوبصورت درس دیا ہے، اور وہ درس ہے روحانیت کا، اسپرچولیٹی کا، کہ حیا ایک ایسی صفت ہے، ایسا ایٹریبیوٹ ہے کہ جس سے انسان میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک خاص اسپرٹ پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ اسپرٹ ہے کہ جس میں انسان کو ہر وقت یہ فیلنگ رہتی ہے کہ مائی لارڈ از واچنگ می آلویز، کہ میرا اللہ مجھے ہر لمحے دیکھ رہا ہے۔ اور جب غور کیجئے کہ جس انسان کے اندر جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ اس کی جلوت یعنی بھیڑ میں تو وہ گناہوں سے بچ رہا تھا، لیکن اب اس کی خلوت یعنی اس کی تنہائی بھی گناہوں سے پاک ہو جائے گی۔ اور امیجن کیجئے، ویژولائز کیجئے، آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص تنہا ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہے، انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، لیکن اس کی خلوت پاک ہے اللہ کے خوف سے، کتنی بڑی بلیسنگ ہے، صرف ایک حیا کی وجہ سے۔ اس ایک حیا کی ایسی ایلیمنٹ ہے، اور اس حیا کی ایلیمنٹ کو دیکھیے کہ انسان کو کیسے یہ عاجز بنا دیتا ہے۔ غور کیجئے، وقت کے بادشاہ، خلیفۃ المسلمین کا ٹائٹل، دولت کے انبار، مکے کے امیر ترین تاجر، اور دولت ایسی دولت کا حساب یہ ہے کہ تنے تنہا غزوہ تبوک میں آنے والے تمام اخراجات اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے باوجود عاجزی کا، خوف خدا کا اور حیا کا یہ عالم ہے کہ تنہائی میں بھی اسی اہتمام سے رب سے حیا کرتے ہیں، اور حیا کا یہ عالم کہ خود رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے بارے میں کہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ جی، میرا اشارہ آپ سمجھ گئے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، کہ جن کی دولت کا انبار کا عالم یہ تھا کہ مکے کے امیر ترین تاجر تھے۔ اب ان کی پرسنالٹی کو، سیرت پاک کو سامنے رکھیں، اور آج کے دور کو دیکھیں کہ 4 پیسے آ گئے تو کیا ہوتا ہے، چھوٹا سا ڈیزگنیشن مل گیا دنیا کا تو کیا ہوتا ہے کہ تکبر بھر جاتا ہے۔ کہاں گئی حیا، کہاں گئی انٹیگریٹی، اور کہاں گئی عاجزی؟ ایک وہ تھے عثمان غنی کہ جن کی تنہائی بھی، جن کی خلوت بھی گناہوں سے پاک، اور خلوت میں بھی اتنی عاجزی۔ تو آج کے اس کلام کا حاصل وصول کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ we need to be attentive، ہمیں باخبر رہنا ہے، کس سے؟ اپنی حیا سے، کہ یہ حیا ہمارے ساتھ رہے۔ یہ حیا رہے گی تو ہی ہم اپنے گناہوں سے خبردار رہیں گے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ حیا وہ ایلیمنٹ ہے جو انسان کو اخلاقی پستی میں گرنے سے روکتا ہے۔ تو آج کے اس ڈیجیٹل دور میں اس ایلیمنٹ کی، اس اسپرٹ کی، اس ایٹریبیوٹ کی کتنی شدید ضرورت ہے ہمیں۔ تو نیت کیجئے آج سے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، ہم اپنے دل کو پاک رکھیں گے، ہم اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر کریں گے، ہم اس احساس کو بیدار رکھیں گے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ چند گزارشات، ویڈیوز دیکھنے کے بعد کمنٹس میں لازمی ایریاز آف امپرومنٹ کو ہائی لائٹ کیجئے تاکہ ہماری ٹیم کو گائیڈ لائن ملے۔ سیکنڈلی، آپ اپنے کمنٹس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی لازمی کمنٹس کیجئے، اور نیکسٹ کس ٹاپک پہ آپ ویڈیو لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں بتاتے رہیے۔ کیپ واچنگ، جزاک اللہ خیر۔